العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ علم میں اور دین کے اندر، درہم و دینار میں نہیں، ٹھیک، علم میں اور دین میں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں کلام فرماتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے لوگوں کے عقائد بھی درست کیے. انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کے عقائد بھی درست کیے. انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات بھی درست کی کہ بھئی یہ کم تولنے والا کام نہ کرو، سود نہ کھاؤ. انہوں نے لوگوں کے کردار بھی درست کیے کہ بدکاری نہ کرو، یہ جو اغلام بازی ہے یہ نہ کرو. ٹھیک. انہوں نے لوگوں کے اپنے جو باہمی گھر کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی ان کو تعلیمات دی. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہر معاملے میں، اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اب یہ وارث کیا کریں؟ اسی کام کے لیے تو ان کو وارث بنایا گیا کہ جیسے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام لوگوں کی اصلاح ہر معاملے میں کرتے تھے، تو اے علماء تم نبیوں کے وارث ہو، تم بھی لوگوں کی اصلاح کرو ہر معاملے کے اندر. تو اب بتائیے کہ جب علماء ہر معاملے میں جہاں دین کی بات ہے وہاں پر کلام کرتے ہیں، تو یہ ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ بھئی نہیں کریں گے تو یہ تو منصب سے غداری ہے، نہیں کریں گے تو یہ منصب سے غداری. یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ حرام کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، سود کھاتے تھے. فرمایا حرام کھاتے تھے ایک، دوسری بات وہ گناہ کی بات کرتے تھے، گالی دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور جو ہے اللہ کی آیتوں میں ہیر پھیر کرنا، وہ یہ کرتے تھے. اب جب معاشرے میں اور لوگوں میں یہ چیز تھی تو ان کے علماء نے اور ان کے پیروں نے جو درویش تھے انہوں نے منع نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیوں منع نہیں کیا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. فرمایا یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، کتاب کا علم رکھنے والے، اور جو ان کے درویش تھے، تصوف کی باتیں کرنے والے، انہوں نے لوگوں کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ تو اب اگر ہمارے علماء نہ کریں تو یہی فرمانا ہمارے علماء کے بارے میں ہوگا. اگر علماء معاشرے میں برائیاں دیکھیں، وہ دیکھ رہے بے حیائی پھیل رہی ہے، دیوسیت پھیل رہی ہے، بے پردگی پھیل رہی ہے، کیٹ واک ہو رہی ہے، فیشن شو ہو رہے، میوزیکل شو ہو رہے، کنسرٹ ہو رہے، گانے باجے ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ سارے جو ہے نا وہ گناہ کے مشورے ہو رہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے، لوگ بے دینی کی طرف جا رہے، دین سے دور ہو رہے، دین کے اوپر کلام کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے، فرائض نہیں ادا کر رہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، علماء خاموش بیٹھے رہے. اگر وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، لوگ سود کھا رہے ہیں، لوگ رشوت لے رہے ہیں، معاشرہ رشوت کے اندر ڈوبا ہوا، معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ باطل اور مردود قسم کی چیزیں کھلانے کے اندر ڈوبا ہوا، ملاوٹ ہے، حرام خوری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، علماء خاموش بیٹھے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرمائے گا کیوں نہیں منع کرتے یہ علماء، کیوں نہیں منع کرتے لوگوں کو حرام کھانے سے اور گناہ کی بات کہنے سے؟ تو بتائیے یہ گناہ کی بات سے روکنا، یہ معاملات میں کلام کرنا، یہ خدا کا حکم ہے. یہ نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے، یہ نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. یہ کریں گے تو ہی ان کی بچت ہے، تو ہی ان کی نجات ہے، تو ہی اپنے منصب کے حقدار ہیں. اگر یہ اپنے منصب کے تقاضے ہی پوری نہیں کر رہے تو پھر یہ منصب سے بے وفائی کر رہے ہیں، اور پھر اس کا انجام پتہ کیا ہوگا؟ اس کا انجام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پہ لعنت کی گئی. اور یہ اسی کی تشریح کے اندر یہ احادیث موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے قوم میں برائیاں دیکھی تو پہلے شروع میں منع کیا، پھر ایسا ایسا چپ ہو گئے. جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں نا یار چپ رہو، خاموش رہو، یار تمہیں کیا ضرورت ہے بعد میں بات کرنے کی. تو اس زمانے کے علماء خاموش ہو گئے، برائیاں دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے یار کر رہے، لیکن دور رہتے تھے لوگوں سے. پھر آہستہ آہستہ ان سے گلا ملنا شروع ہو گئے کہ چلے یار ہیں تو اپنے لوگ نا، اپنے ہم وطن ہیں، اپنے ہم قوم ہیں، ملنا شروع ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ ہم پہ اللہ ہم نوالا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کے دل بھی ان کی عوام جیسے کر دی، اور پھر سب کو اکٹھے کر کے سب پہ لعنت کی.
تو یہ علماء کا فرض ہے، یہ علماء کا منصب ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا منصب ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ عالم ہی خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے کہ جس کے سامنے فتنے ہو رہے، تباہیاں ہو رہی، گناہ ہو رہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور وہ گونگا شیطان بن کے بیٹھا ہوا۔ حدیث مبارک میں واضح الفاظ یہ ہے، فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ حق بیان کرنے سے چپ رہنے والا گونگا شیطان ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک ہے، اس میں فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن والبدع ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ، جب لوگوں میں فتنے برپا ہو جائیں، جب بدعتیں عام ہو جائیں، جب گناہ کثرت سے ہو جائیں، تو جو عالم اپنے علم کو سنبھال کے بیٹھا رہے اور بولے نہیں جیسا کہ آج کے لوگ بولتے ہیں، جیسا کہ آج کا میڈیا کہہ رہا، جیسا کہ آج کے سیکولر کہہ رہے کہ چپ رہو یار تم کیوں بولتے ہو، تو فرمایا کہ جو چپ رہے گا اور اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا اس پہ خدا کی لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو بتائیے یہ جو صرف خاموش رہا اس پہ خدا کی لعنت اور خدا کے فرشتوں کی لعنت ہے، تو جو اس کو خاموش رہنے کا کہہ رہا ہے کہ چپ رہو، نہیں بولو، جو ہوتا ہے معاشرے میں ہونے دو، یہ کنسرٹ ہو رہے لوگوں کا معاملہ ہے، ڈانس کر رہے لوگوں کا معاملہ ہے، گھروں کے اندر بے حیائی ہے لوگوں کا معاملہ ہے، کو ایجوکیشن ہے لوگوں کا معاملہ ہے، اگر وہ کیٹ واک کرتے ہیں لوگوں کا معاملہ ہے، فیشن شو لوگوں کا معاملہ ہے، فلمیں بناتے لوگوں کا معاملہ، تم کیوں بولتے ہو؟ جو نہیں بولے گا اس کے لیے یہ وعید ہے، اور وہ جو بولنے والوں کے منع کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس سے زیادہ وعید ہوگی، اس کے لیے اس سے زیادہ وعید ہے۔ تو اس لیے علماء ان سارے معاملات کے اندر کلام کرتے ہیں۔